الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، قومی زندگی کی تین جہتیں ہیں: معاشرت، معیشت اور سیاست۔ ان میں معیشت کو مرکزی اور محوری کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی معیشت سدھر جائے تو معاشرت نہیں بلکہ سیاست بھی کی اصلاح ہونے لگتی ہے، اور من حیث المجموع دیکھیں تو معیشت پوری زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اس مطالعہ سے ایسے اصول آپ کو فراہم ہوں گے جو انسان کی زندگی میں معاشی خرابی کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ترقی کے رموز بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر فرد تعطل کا شکار ہو جائے، بیکار بیٹھ جائے، تو یاد رکھیے ایک مضبوط سوسائٹی کو آپ اس کی تشکیل نہیں کر سکتے۔ مضبوط معاشرہ کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کا ہر فرد معاش کی فکر میں لگا رہے، معیشت کو سدھارے، اور جب مضبوط معاشرہ کی تشکیل نہیں ہوگی تو پھر سیاست میں بھی آپ کو برتری حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سیاست میں تفوق و برتری کے لیے معاشرہ کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے معیشت اس کی زندگی کے ہر جہت کو متاثر کرتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اقتصادی اور معاشی پہلو، میری گفتگو کا عنوان آج یہ ہے۔ آپ میری اس گفتگو کو تین حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے اس عنوان کو تین حصے آپ کر لیں۔ پہلا حصہ یہ کہ معاش کسے کہتے ہیں، اقتصاد کسے کہتے ہیں، اور معاش و اقتصاد کی اہمیت اور اس سے مرتب ہونے والے اثرات انسان کی زندگی میں کیا ہے، ساتھ ہی معاش کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دوسرا پہلو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں معاشی حصول کے تعلق سے کیا رہنما اصول ملتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ جو اس کا ہوگا وہ یہ کہ اسلام میں ذرائع اور اسباب معاش کیا ہے۔ اقتصاد کا معنی، اقتصاد یہ ایک عربی لفظ ہے، یہ قصد سے بنا ہے، اور قصد کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور قصد کا ایک معنی ہوتا ہے میانہ روی اختیار کرنا۔ اعتدال کو بھی قصد کہتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے، القصد فی الفقر والغنا، یعنی تنگی اور خوشحالی کی حالت میں میانہ روی کو اختیار کرتے ہوئے مشکلات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اقتصاد کہلاتا ہے۔ اور ایسے ہی معاش کو آپ لے لیں، اقتصاد اس کو ہم اکنومی سے تعبیر کرتے ہیں، اور معاش ہو یا معیشت اس کو ہم لیولی ہوڈ بھی بولتے ہیں۔ اور آپ اس نظریے سے اگر آپ دیکھیں
تو اقتصاد کا جو معنی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میانہ روی کو اختیار کرنا ہے، حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے، طبرانی کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما علی من اقتصد، کہ جو شخص درمیانی راہ کو اختیار کیا، اعتدال کو اختیار کیا، میانہ روی کو اختیار کیا، وہ انسان کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ یہ تو اقتصاد کا معنی ہوا۔ اور رہ گئی بات معاش کی، تو معاش اگرچہ لفظ کے اعتبار سے اقتصاد سے الگ لفظ ہے، اور لغوی معنی کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں الگ الگ ضرور نظر آتے ہیں، لیکن علم الاقتصاد، اکنامکس کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو یہ دونوں کے دونوں لفظ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے پر بولا جاتا ہے۔ اقتصاد کا معنی جب آپ سمجھ چکے تو اب آئیے تعلیمات نبوی کے حوالے سے ہم اقتصاد کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، معاش کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں معاش کی اہمیت اور اس کی اقتصادی ضرورت کیا ہے، آپ کو تعلیمات نبوی کے حوالے سے اگر بتایا جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی انسان کی زندگی میں نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والے ایک مؤثر عامل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصاد اور معاش کو قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، ممکن ہے کہ غربت و افلاس کا رد عمل کفر کی حد تک پہنچ جائے۔ آپ کہیں دور مت جائیے، اپنے آس پاس کی حالات کو، ان چیزوں کو غور سے دیکھیے تو آپ کو اقتصاد کا معنی اور معاش کی اہمیت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ انسان کی زندگی کی جب ابتدا ہوتی ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کی فکر اور اس کی توجہ معاش کی طرف ہو جاتی ہے اور اس کے حصول میں وہ لگ جاتا ہے، اور جو انسان اپنی شعور و آگہی کی آنکھیں کھولتا ہے یہ ذرائع معاش مختلف اور الگ الگ جدا جدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان ہی کی تخصیص نہیں ہے، آپ ایک جانور کو دیکھیں، جب ایک جانور کا بچہ اس کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو ابھی اپنے پیر پر کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے کہ وہ بھی اپنی معاش کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بکری کا بچہ ہو، گائے کا بچہ ہو، بھینس کا بچہ ہو، الغرض کسی بھی جانور کا بچہ ہو، پیدا ہوتا ہے، لڑکھڑانے لگتا ہے کہ وہ فوراً اپنے معاش اور خوراک کے حصول کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ کس نے اس بکری کے بچے کو یہ بتایا کہ تمہاری اولین خوراک یہاں پر ہے؟ یہ شعور اسے کہاں سے آیا؟ یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ معاش اور خوراک کے حصول کی فکر یہ کسی کے بتانے سے نہیں ہے، یہ فطری ہے، یہ فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور جو چیز انسان کی فطرت میں داخل ہو، مخلوق کی فطرت میں داخل ہو، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کس قدر ہوتی ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے اپنی اپنی شریعت کے مطابق حصول معاش کو اپنایا ہے، اور صرف اپنایا ہی نہیں ہے بلکہ اسے ایسا شرف و تقدس عطا فرمایا کہ حصول معاش یہ صرف دنیا داری نہ رہی بلکہ انبیاء کرام کی سنت بن گئی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ کپڑا بننا تھا، پھر کھیتی باڑی بھی آپ نے کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، ان کا ذریعہ معاش بڑھئی، یعنی وہ لکڑیوں سے کشتیاں بنانا وغیرہ وغیرہ، آپ کا کام بڑھئی کا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھیے، آپ کا ذریعہ معاش درزی یعنی خیاطی ٹیلرنگ کا کام آپ کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ ان کا ذریعہ معاش بزنس تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ذریعہ معاش تجارت یعنی بزنس تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیں کہ آپ کا ذریعہ معاش کاشتکاری یعنی فارمنگ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیں
ہے کہ آپ کا ذریعہ معاش بکری پالن اور اس کا دودھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی چند سال بکریاں چرائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، وہ بادشاہ وقت ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ذریعہ معاش کیا بنایا؟ درختوں سے پتوں کو توڑ کر پنکھے بنانا اور زنبیلیں بنانا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ نے بھی ذریعہ معاش اپنایا ہے، اور آپ نے پہلے بکریاں بھی چرائی ہے، پھر بعد میں تجارت بھی آپ نے کیا ہے۔ انبیاء کرام کے ان حصول معاش کے ذرائع سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس معاش کی اہمیت کیا ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے میں معاش کی شرعی حیثیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ معاش کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ہر انسان پر حتی المقدور کسب معاش وہ ضروری ہے، وہ پابند ہے انسان کہ وہ معاش حاصل کرے، روزی روٹی کمائے، بلا عذر شرعی، تساہلی، غفلت اور کاہلی کی بنیاد پر ایسے ہی بیکاری کی زندگی گزر بسر کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیٹھ بیٹھ کر صرف کھائے اور بستر پر جا کے سو جائے، کام کاج کچھ نہیں کرنا ہو، رزق کی تلاش کچھ نہیں کرنا ہو، اگر کوئی ایسا کرے تو وہ دنیا کا کتنوں بڑا سے بڑا سیٹھ ساہوکار کیوں نہ صحیح، جلد یا دیر ہی صحیح فتو فقیر ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری تمنگری مالداری ختم ہو جاتی ہے اور وہ انسان قلاش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اردو کے محاورے سے بولیں تو دھوتی تک اس کی بک جاتی ہے۔ انبیاء کرام کے معاش کے ذرائع سے ہمیں اس کی شرعی حیثیت تو واضح ہو جاتی ہے ہم پر، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جا بجا اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، یعنی کہ اس انسان کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ایک دانے کی طرح ہے، جس دانے نے 7 بالیاں اگائی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر 1 روپیہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے 700 روپیہ عطا فرماتا ہے، 700 روپے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ فضیلت اور یہ مقام انسان کو کب حاصل ہوگا؟ کیا کوئی گھر میں بیٹھ بیٹھ کر رہ جائے تو وہ اسے انفاق فی سبیل اللہ کی یہ فضیلت اور یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اسی وقت حاصل ہوگا ایک انسان کو کہ جب وہ حتی المقدور اپنی تمام تر صلاحیتوں اور توانائیوں کو حصول رزق کے لیے بروئے کار لائے۔ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے اور آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ کما کجا نہیں رہے ہیں، تو آپ انفاق فی سبیل اللہ کی اس فضیلت کو نہیں پا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں مزے کی کرنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے معاشرے میں جائزہ لیتے ہوئے، اگر آپ جائیے کسی کے پاس کچھ دینی کام کے لیے کہ اللہ کے راہ میں کچھ دے دو، خرچ کرو، تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور کہے گا 1 بھی روپیہ نہیں ہے، اگر میرے پاس ہوتا، لاکھوں روپیہ ہوتا تو سب میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ ایسا آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا۔ اور پھر ساتھ میں وہ ٹپنی یہ بھی کرتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے اس کے پاس دل نہیں ہے، وہ دینا ہی نہیں چاہتا۔ ہمارے پاس مال نہیں، اللہ نے ہمیں وہ دولت عطا نہیں کی، اس لیے ہم دے نہیں سکتے۔ دل تو ہے مگر دے نہیں سکتے، مال نہیں ہے۔ اور جن کے پاس مال ہے اس کے پاس دل نہیں ہے۔ یہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ لیکن وہیں پر اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب اس انسان کو کسی طرح سے دولت حاصل ہو جائے، وہ مالدار ہو جائے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ دولت و ثروت عطا کر دے، تو وہی انسان بعد میں بے دل بن جاتا ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسول میں کے راستے میں خرچ کرنے سے دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسلام ایسے انسان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کو ضرور اختیار کریں۔
اگر آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے تو یہ خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بے شمار سینکڑوں گنا اضافہ فرماتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا شرعی حیثیت معاش کی ہے کیا، اس تعلق سے اگر میں عرض کروں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ہے، سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز ادا کر چکے تو تم زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہاں کس موقع پر یہ بات ہو رہی ہے؟ جب آپ اہم العبادات کو ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سجود نیاز لٹا رہے ہیں، وہاں پر رب کائنات آپ سے فرماتا ہے کہ اب نماز پوری کر چکے، مسجد میں بیٹھے مت رہو، نکلو اور ہمارا جو فضل ہے، ہم نے جو رزقوں کو رکھا ہے، تم اسے جا کر تلاش کرو۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ہم نے نمازیں ادا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہیں پر رزق دے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو رزق حاصل کرنے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے میں اس موقع پر ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے اس حدیث کا معنی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو حصول رزق کی شرعی حیثیت بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ سنن کبریٰ کی روایت ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی تلاش کرنا فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ کہ المعجم الاوسط کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الہموم فی طلب المعیشہ، یعنی طلب معیشت کے لیے فکر کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، معاش حاصل کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، یہ ایسا پاکیزہ عمل ہے، بعض گناہوں کا کفارہ اسے قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے مسند ابو یعلا کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا الرزق فی خبایا الارض، کہ تم اپنی روزی کو زمین کے خزانوں میں تلاش کرو، زمین کے خزانوں میں تلاش کرو۔ جب ایک انسان رزق تلاش کرتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک تاجر اگر نیک نیتی کے ساتھ تجارت کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑی بشارت اور فضیلت سنائی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ نیک اور امانت دار تاجر کا حشر اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کرام اور شہدائے اسلام اور صدیقان اعظام کے ساتھ فرمائے گا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، میں یہاں پر آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کہ اپنے ہاتھ سے جب عمل کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کی برکتیں کیا ہوتی ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الکسب اطیب، کہ کون سی کمائی سب سے پاکیزہ ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، کہ انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور نیک تجارت، یہ ایسا پاکیزہ اور بہترین کمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام کمائیوں میں، تمام رزق میں سب سے پاکیزہ رزق قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حصول معاش کے لیے اور رزق حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی ترغیب اور کس طرح کی آپ نے توجہ دلائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک انصار کا ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، دستے سوال دراز کیا، مانگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس میرے گھر میں ایک کمبل ہے
اور ایک پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ ایسا ہی کیا، گھر گیا، کمبل اور پیالہ حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، اور پھر اس کے بعد حضور نے دونوں چیز کو لے کر اعلان کیا، ہے کوئی جو یہ دونوں سامان خرید لے؟ صحابہ کرام کی جماعت تھی وہاں پر، خرید لے۔ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے کہا یا رسول اللہ میں اسے 1 دینار میں خریدنا چاہتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حل من مزید کا نعرہ لگایا، فرمایا کہ کیا کوئی ہے جو 1 دینار سے زیادہ اس کو خرید لے؟ تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں اسے 2 دینار میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو وہ دونوں سامان دے دیا اور وہ 2 دینار لے کر اس شخص کے حوالے کیا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ 1 دینار سے گھر کے لیے راشن پانی لے لینا اور دوسرے دینار سے 1 کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، وہ انصاری ایسا ہی کیا، گھر گیا، بازار گیا، راشن پانی خرید کر گھر میں رکھا اور 1 کلہاڑی خرید کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے اس کلہاڑی میں 1 لکڑی کا دستہ پہنایا اور برکت کی دعائیں کی، پھر اس کے بعد کلہاڑی اس کے حوالے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر مارکیٹ میں اسے بیچو، اور یاد رکھنا 15 دن سے پہلے تم میری نظر میں مت آنا، میرے پاس مت آنا۔ اس صحابی رسول نے ایسا ہی کیا۔ 15 دن کے بعد جب وہ لکڑیاں کاٹ کر کے مارکیٹ میں بیچا، پھر اس کے بعد جب واپس آیا 15 دن کے بعد تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہارے پاس اب کتنے دینار ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمارے پاس کمائی کے 10 دینار ہیں، کمائی کے 10 دینار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ سنو تمہارے لیے یہ کمائی اس سے بہتر ہے، بھیک مانگنے سے بہتر ہے، کیونکہ یہ بھیک کل تمہارے پیشانی پر میدان قیامت میں ایک سیاہ دھبا لگا دے گا اور اس وقت تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اس سے بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم کمائی کرو، کسب معاش کرو۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک انسان کو کام کاج کرنے کی کتنی فضیلت ہے اور اس کی کتنی برکت ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ان تمام باتوں کو بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اقتصادی پہلو کو اور معاشی پہلو کو اچھی طرح سے آپ سمجھ سکیں۔ میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے حصول کے لیے 2 راستے اختیار کیے۔ آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں اور آپ نے تجارت کا پیشہ بھی اختیار کیا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ آپ کا ہی نہیں بلکہ آپ کے آباء و اجداد کا بھی طریقہ رہا ہے، ان کا بھی یہی طریقہ پیشہ رہا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد نے تجارت کو اختیار کیا ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا حضرت ہاشم ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں بہت زیادہ قحط پڑ گیا تھا، سارے کے سارے لوگ بھوک و پیاس سے تڑپ رہے تھے، تو اس وقت اگر کسی نے مکہ سے نکل کر تجارت کے خاطر مدینہ طیبہ اور دوسرے مقامات سے میں جا کر اونٹ اور آٹے لا کر مکہ المکرمہ میں پکا کر اور روٹیاں چور چور کر کے شوربے میں ملا کر کھلانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ اور یہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے تجارت کے لیے 2 خاص سفر کیے، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں فرمایا گیا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے ایک سفر گرمی میں اور ایک سفر سردی میں تجارت کے خاطر کیا تھا۔ اسی پیشے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی اختیار کیا اور آپ نے تجارت کی۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اقتصادی پہلو کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے اعلان نبوت سے پہلے اور ایک حصہ ہے اعلان نبوت کے بعد۔
اعلان نبوت سے پہلے کا حصہ اس کا دورانیہ تقریباً 40 سال ہے، اور اعلان نبوت کے بعد اس کا دورانیہ 23 سال ہے، اور پھر اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کو دیکھیں تو اس کے پھر 2 حصے بنتے ہیں، ایک مکی زندگی اور دوسرا حصہ ہے مدنی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام زندگی کے ان تمام ادوار کو سامنے رکھیں اور پھر ہماری گفتگو کو آپ سماعت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کی زندگی تھی اور وہ جو دورانیہ تھا، اس میں آپ ابتدائی زمانے میں معاشی اعتبار سے کوئی مضبوط نہیں تھے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ مفلوق الحال تھے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ خوشحال نہیں تھے، لیکن مفلوق الحال کی زندگی بھی بسر نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی ہی سے معاش کی طرف توجہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حالت ابتدا میں کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اور اس وقت آپ کے لیے آپ کی وراثت میں، آپ کے حصے میں والد کی طرف سے جو چیز وراثت میں آئی کوئی جائیداد نہیں تھی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ میراث میں 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی آپ کو ملی تھی جس کا نام ایمن تھا، اور وہ باندی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت آزاد کر دیا تھا جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ آپ ابتدائی زندگی کی معاشی حالت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ عرب میں یہ ماحول، یہ دستور ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دور دراز سے لوگ دایا وغیرہ آتی ہیں اور ان بچوں کو لے جا کر کے پرورش کرتی ہیں، اور پھر اس پرورش کرنے کے بدلے میں انہیں انعام و اکرام بھی ملتا ہے۔ یہ بات سیرت النبی کے حوالے سے بہت مشہور ہے، معروف ہے کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو دور دراز سے کچھ لوگ مکہ آئے اور انہوں نے سوچا کہ چلو بچوں کو حاصل کرتے ہیں اور ان کی پرورش کر کے ان کے والدین سے انعام و اکرام حاصل کرتے ہیں۔ یہ تاریخ میں بہت مشہور ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ تمام لوگوں نے ایک ایک بچہ کو حاصل کر لیا، ہر ایک کو بچہ مل گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی دائی لینے کو تیار نہیں ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے لیا ضرور ہے، لیکن وہ ابتداً انہوں نے نہیں لیا، بلکہ جب انہیں کوئی بچہ نہیں ملا تب جا کر کے انہوں نے یہ کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ چلو انہی کو لے لیا جائے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حالت اس وقت اتنی اچھی نہیں تھی۔ آپ چونکہ یتیم بھی تھے، وہ جان رہی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کہ والد نہیں ہے اور معاشی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کی کفالت اور پرورش کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، لیکن ان کی قسمت کا ستارہ بلند ہونے والا تھا کہ جس بچے کو کسی نے نہیں لیا وہ بچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود میں اٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 2 سال کی کفالت آپ کے دادا نے کیا، پھر جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ اپنے چاچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے، اور حضرت ابو طالب کا حال یہ تھا، بتایا جاتا ہے کہ وہ کثرت العیال تھے، ان کے پاس بھی کوئی معاشی خوشحالی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر یہ ترغیب دی اور یہ کہا کہ تم بھی کچھ نہ کچھ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو محسوس کیا اور اپنے چچا جناب ابو طالب کا اس معاملے میں خوب ہاتھ بٹایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بکریاں چرائی ہیں اور پھر اس کے بعد تجارت کا پیشہ اختیار کیا ہے۔ یاد رکھیے، بکریاں چرانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، میں پوری دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بکریاں چرانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ بکریاں چرانے سے انسان کے اندر اچھے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، بہترین اوصاف کے مالک ہوتے ہیں انسان۔ بکریاں چرانا یہ کوئی معمولی کام بھی نہیں ہے، بکریاں چرانے والوں کے اندر تحمل ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، جفاکشی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے خود بھی پھرتیلا ہونا پڑتا ہے، چونکہ بکری ایک ایسی مخلوق ہے جو تیز ہوتی ہے،
پھرتیلی ہوتی ہے، وہ ادھر سے ادھر بھاگتی پھرتی ہے، اور جب وہ آپ کے پکڑ سے، آپ کی گرفت سے اگر آزاد ہو جائے تو اسے پکڑنے کے لیے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، لیکن آپ کو یا جو بکریاں چراتے ہیں جانتے ہوں گے کہ جب بکری کی یہ حرکت ہوتی ہے انسان خوب غصہ میں آتا ہے، جھلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے اس غصے کو اس بکری پر اتار نہیں سکتا ہے، کیونکہ بکری بہت کمزور جانور ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر وہ اپنے اس غصے کو پی جاتا ہے۔ یہی سے انسان کے اندر تحمل پیدا ہوتا ہے، بردباری پیدا ہوتی ہے، جفا کشی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، سب کے سب نے بکریاں چرائی ہے، سب کے سب نے بکریاں چرائی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں قراریت پر چرایا کرتا تھا۔ قراریت پر، قراریت یہ ہے کیا؟ قراریت یہ قیرات کی جمع ہے۔ قیرات ایک وزن ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دینار کے چھٹے حصے کی ایک چوتھائی ہے۔ اگر اس کا معنی یہ ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیرات یعنی کچھ قیرات کے بدلے میں بکریاں چراتے تھے، یعنی اجرت لیتے، بکریاں چرانے کی آپ اجرت لیتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ قراریت یہ مکہ کے اندر ایک محلہ ہے اجیاد، اس محلہ کی ایک جگہ کا نام قراریت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس حدیث کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قراریت میں جا کر بکریاں چراتے تھے، وہ جگہ ہے۔ اور علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ قراریت کہتے ہیں بکری کے دودھ کے اس حصے کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت میں ملتا تھا، اور پھر وہ دودھ آپ جناب ابو طالب کے پاس پیش کر کے دسترخوان میں بیٹھ کر کھاتے تھے، اسے بھی قراریت کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں سے اندازہ لگایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے لیے بکریاں چرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے لیے تجارت بھی کیا ہے۔ آپ کا پہلا سفر جو شام کی طرف ہوا تھا تجارت کے خاطر 12 سال کی عمر میں، اسی سفر میں بحیرہ راہب نامی کا ایک مشہور واقعہ رونما ہوا تھا۔ پھر آپ نے اس کے بعد دوسرا سفر 25 سال کی عمر میں کیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر کے۔ اس کے پیچھے بھی بہت لمبا واقعہ ہے، میں مختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ کا مال حضرت ابو طالب کے کہنے پر آپ لے کر گئے تھے۔ حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ دیکھو قوم کا قافلہ جانے والا ہے، اور خدیجہ مکہ میں بہت مالدار عورت ہے، وہ اپنے مال کو لوگوں کے حوالے کرتی ہے اور اجرت پر بھیجتی ہیں۔ اس بار تم جا کے پیشکش کرو، خدیجہ تمہیں ضرور اپنا مال دے کر تمہیں شام کی طرف بھیجے گا، اور اس سے جو اجرت ملے گی، جو فائدہ ہوگا، اس سے ہمارے لیے اور تمہارے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کچھ نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو ضرورت محسوس ہوگی تو وہ خود ہمیں بلا لیں گی۔ لیکن جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے اس انتظار میں مت رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال کسی دوسرے کو دے دے اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ لیکن ادھر کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت خدیجہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہمارے مال کو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جائیں، لیکن ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کو اس کی پیشکش کریں۔ کسی طریقے سے خدیجہ کو بھنک لگ گئی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو میرے مال کو لے کر تجارت کے لیے جانے کے لیے آمادہ کر رہا ہے، تو قبل اس کے کہ مطالبہ ہو، حضرت خدیجہ نے خود پیشکش کر دی اور کہا کہ تم میرا مال لے کر جاؤ، جتنی اجرت میں
دوسرے کو دیتی ہوں اس کا دوگنا میں تمہیں دوں گی۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ سامان سفر اور یہ تجارت کے اموال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر لاد کر شام کی سفر میں نکلے ہیں، اور وہاں پر پھر ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ واقعہ نستورہ راہب کے حوالے سے ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو دیکھ کر آخری نبی ہونے کا اس نے اقرار کیا تھا۔ اور دوسرا واقعہ جو پیش آیا تھا اس سفر میں وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامان تجارت کو فروخت کر لیا تو ایک شخص آیا اور آپ سے کچھ بات چیت کرنے لگا، اور بات چیت بڑھ گئی تو اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھا کر آپ کہیے تب میں مانوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما حلفت بہما قط وانی لعمر فاعرض عنہما، کہ میں نے کبھی ان دونوں کی قسمیں نہیں کھائی ہیں، میں تو اگر گزرتا تھا اور لات و عزیٰ سامنے آ جائے تو میں اس سے رخ موڑ لیتا تھا، اور تم مجھے کہتے ہو کہ اس کی قسم کھا کر کہو۔ وہ آزما رہا تھا، اس نے کہا نوجوان بات تو وہی صحیح ہے جو آپ نے کہا ہے، یقیناً یہ بات سچ ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے حضرت میسرہ جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا، آپ کے ساتھ میں اس سفر میں شریک تھا، میسرہ سے کہا کہ یاد رکھو ھذا واللہ نبی تجدہ احبارنا فی کتب منعوتا فی کتبہم، بخدا یہ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں ان کے یہی اوصاف لکھے ہیں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، واقعہ اور آگے بڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تجارت کر کے، اور اس بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو تجارت میں نفع ہوا وہ ہر سال سے کئی گنا زیادہ نفع ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی اور آپ کی دیانتداری، تجارت میں مہارت، اور پھر دیگر امور، جو نستورہ کا واقعہ، پھر اس شخص کا واقعہ۔ آپ جب واپس آ رہے تھے مکہ المکرمہ تو حضرت خدیجہ نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ واپس آ رہے ہیں، اور دھوپ ہے تو دو فرشتہ آپ کو سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ کو جب ان تمام چیزوں کا علم ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی نوجوان عام نوجوان نہیں ہے، وہ بہت مستقل مزاج عورت تھی حضرت خدیجہ۔ اس نے آپ کی پاک دامنی اور تجارت میں مہارت اور تمام چیزوں کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی 25 سالہ زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ نے خود سے پیشکش کی اور آپ سے نکاح کرنے کی خواہاں ہوئی۔ یہاں پر کچھ لوگ تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے اس لیے نکاح فرمایا تھا کہ وہ مکہ کی عورتوں میں سب سے بڑی مالدار عورت تھی۔ ارے تاریخ یہ نہیں ہے، تاریخ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و پاک دامنی اور آپ کی وہ امانت داری اور آپ کا وہ سچا ہونا، ان تمام اوصاف کو دیکھ کر کے حضرت خدیجہ نے خود نکاح کی پیشکش کی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی سفر۔ دو سفر کا اور ذکر ملتا ہے۔ دو سفر آپ نے یمن کی طرف کیا تھا اور ایک سفر آپ نے بحرین کی طرف بھی کیا تھا۔ یہ کچھ اسفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب معاش کو اختیار فرمایا ہے۔ آپ نے حصول رزق کے لیے مکہ المکرمہ سے باہر تشریف لے گئے ہیں، تجارت کو اختیار کیا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں۔ ارے ایام جاہلیت میں بھی یہ آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات کیے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹھے نہ رہے بلکہ حصول معاش میں لگ جائے اور رزق حاصل کرے۔ اب میں نبوی اس رہنما اصول کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تجارت میں، معاش میں، اپنے کاروبار میں فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نفع بخش تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو سیرت النبی کے حوالے سے آپ ان تمام چیزوں کو اپنائیے۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تجارت میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں، حصول معاش میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی رکاوٹیں ہوں گی تو اسے بھی دور فرما دے گا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو،
قرآن مجید میں ایک صورت ہے سورہ مطففین، اس صورت سے ناپ تول میں جو بے احتیاطی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر کسی انسان کی تجارت کا جو ستیہ ناش ہوتا ہے، اس آیت کے اندر اس میں بخوبی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ویل ہے اس کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ الذین اذا اکتالوا، جب اپنے لیے لینا ہوتا ہے تو یستوفون، بھر بھر لیتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب دینا ہوتا ہے دوسرے کو ناپ کر کے یا تول کر کے، یخسرون، تو وہ اس میں کمی کر دیتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، مکہ والوں کا پیشہ ہی عام طور پر تجارت تھا، غلہ وغیرہ کی تجارت ان کا عام پیشہ تھا، اس میں ڈنڈی مارنا یہ ان کے اندر عام بات تھی۔ اور یاد رکھیے آج بھی لوگ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ کسان سے اور دیگر کاشتکار سے مال لیتے ہیں تو لیتے وقت ڈنڈی ضرور مارتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت نفع کمایا ہے۔ لیکن پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تو دوسرے کی حق تلفی جو ہوئی ہی ہوئی، لیکن یاد رکھیے اس ادنا سی غلطی کی وجہ سے، یہ معمولی سی ڈنڈی مارنے کی وجہ سے آپ کوئی بہت بڑے مالدار نہیں ہو سکتے، الٹا آپ کی تجارت اور آپ کا کاروبار بالکل چوپٹ ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے ہم اور آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ فلاں دکاندار کا ترازو صحیح نہیں ہے، وہ ناپ تول میں گڑبڑ کرتا ہے، تو کیا آپ اس دکاندار کے پاس جائیے گا سامان لے کر؟ نہیں جائیے گا، بلکہ اس کے بدلے میں دوسرے کی طرف جائیے گا۔ ایک عام سی مثال آپ لیجئے، آپ اور ہم بائک چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل بھرواتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں پیٹرول پمپ میں میٹر بہت تیز بھاگتا ہے اور تیل کم بہت دیتا ہے، پیسہ پورا لیتا ہے لیکن ناپ میں گڑبڑی کر رہا ہے، اور وہیں پر دوسرا پیٹرول پمپ ہے جہاں پر ناپ تول اگر صحیح دیا جاتا ہو، آپ بتائیے کس پیٹرول پمپ میں گاڑیوں کی لائن لگی ہوگی؟ اس پیٹرول پمپ پہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوگی جہاں پر ناپ تول اچھی طرح سے دیا جاتا ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی جاتی ہو۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، جو انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر تجارت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو ناپ تول میں، لین دین میں امانتداری کو اختیار کریں اور مکمل طور سے جو ان کا حق بنتا ہے دوسرے کا اسے آپ دیں، اور جو آپ کا حق بنتا ہے وہ آپ لیں۔ اور آگے چلیے، نبوی اصول کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تجارت میں لڑائی جھگڑا سے پرہیز کرنا یہ بھی تجارت کو فروغ دینے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی خریدنے آیا اور آپ اس سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بے تکی باتیں کر رہے ہیں، آپ اپنے کسٹمر سے خوش پیشانی کے ساتھ، بالکل خوش طبعی کے ساتھ پیش نہ آ کر اس سے بالکل ترش روئی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یاد رکھیے دوبارہ وہ آپ کی دکان پر نہیں آئے گا، دوبارہ وہ آپ کے پاس معاملات کے لیے نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ثابت کر دکھایا ہے۔ ایام جاہلیت کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے ایام جاہلیت میں شریک تھے اور کتنے بہتر شریک تھے تجارت میں کہ آپ نے کبھی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا اور آپ نے کبھی کسی سے کوئی بے تکی باتیں نہیں کی۔ اسی طریقے سے بحث و تکرار سے اجتناب کرنا بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں، معاملات میں، کاروبار میں
کسی سے بحث نہیں کیا، کسی سے بیجا تکرار نہیں کی۔ اور آگے چلیے میں آپ کو بتاؤں، ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا، یہ تجارت کے کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک بہت بڑا سبب ہے انسان کے لیے تجارت میں کامیاب ہونے کا، کہ وہ وعدہ کو پورا کرے۔ آپ کے پاس کوئی آیا، کہا کہ ہمیں یہ سامان چاہیے، آپ کے پاس نہیں، کہا کہ 2 دن بعد دیں گے، تو 2 دن بعد دیں گے کا مطلب 2 دن بعد ہی دیں گے۔ ہندوستان والے نہ جانے 2 دن کو مطلب 4 دن سمجھتے ہیں، 1 گھنٹہ کے بعد ملنے کا مطلب 2 گھنٹہ کے بعد نہیں۔ اگر آپ تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وعدہ کی پاسداری کرنا ہم اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم بھی دی ہے کہ وعدہ کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر، شاید آپ لوگ اس بات سے ایگری نہ کریں اور آپ کے مزاج کے یہ خلاف ہو، معاش کے حصول میں وقت کا اختیار کرنا، یعنی کس وقت انسان کو معاش کے لیے نکلنا چاہیے، اس کی بھی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ تعلیم تو دی ہی ہے، ہم اور آپ جائزہ لیجئے، صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو انسان سے تو بہتر وہ وحوش و طیور ہیں جو اپنے آشیانے کو چھوڑ کر صبح تڑکے ہی حصول معاش کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وہ پرندے بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ معاش حاصل کرنا ہے تو صبح تڑکے ہی اٹھ کر جانا ہوگا۔ آئیے اس تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1-2 فرمودات کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا صلیتم الصبح فلا تناموا عن طلب ارزاقکم فإن نومة الصبح یمنع الرزق، کہ جب تم نماز ادا کر لو فجر کی تو رزق کو تلاش کیے بغیر مت سو، کیونکہ صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے، صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا تناموا عن طلب ارزاقکم بین صلاۃ الفجر الی طلوع الشمس، کہ فجر سے لے کر سورج اٹھنے تک تم رزق کو حاصل کیے بغیر مت سو۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت صخر غامدی اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت کو صبح میں برکت دے، اے اللہ میری امت کو صبح میں برکت دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹے یا بڑے لشکر کو کسی محاذ پر بھیجنا ہوتا تو صبح صبح ہی بھیجا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ وہ صخر ایک تاجر انسان تھے، انہوں نے جب بھی تجارت کے لیے اپنے قافلے کو روانہ کیا، مال کو روانہ کیا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اول نہار میں بھیجتے تھے۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ بہت بڑے مالدار ہو گئے اور اس کے پاس مال کا خزانہ جمع ہو گیا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اصول ہیں، یہ ان کی رہنمائی ہے کہ ہمیں معاش حاصل کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ ان تمام گفتگو کو اگر آپ سمیٹیں تو حصول معاش کے ذرائع اسلام میں 3 سمجھ میں آتے ہیں، ایک تجارت ہے، اور دوسری زراعت ہے، اور پھر اس کے بعد صنعت و حرفت ہے، اور بعض لوگوں نے اجرت کو بھی حصول معاش کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ساری کی ساری باتیں اگر آپ غور کریں گے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے معاش اختیار کیا ہے، لیکن اعلان نبوت کے بعد حصول معاش کا ذریعہ کیا رہا ہے، اس تعلق سے کوئی بات ملتی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ تبلیغ کریں، اعلان نبوت کریں، تو اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال آپ کی کفالت میں اور آپ کے معاش کے لیے تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاش کی فکر سے آزاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایہ و تحائف کا ایک طرح سے حکم دیا۔ خود آیا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے کہ جب ان کو یہ کہا گیا
کہ تم کیسے پہچانو گے کہ نبی کون ہے؟ تو فرمایا گیا، ان سے کہا کہ یاد رکھنا وہ نبی وہ ہیں جو تحفہ تو لیتے ہیں لیکن صدقہ نہیں کھاتے۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کے ذریعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو پہچانا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت خدیجہ کا مال اور تحف و تحائف، پھر مال غنیمت میں سے جو خمس ملتا تھا، پھر اس کے بعد باغ فدق، یہ وہ اموال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد فکری معاش کے فکر سے آزاد کر دیا، معاش کے فکر سے آزاد کر دیا۔ آخری گفتگو میں کر رہا ہوں، آپ بغور سماعت کیجئے۔ آپ یہاں پر دیکھیے، جب تک تبلیغ کی ذمہ داری نہیں تھی، جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کو اختیار کیا، حصول معاش اور ذرائع معاش کو اختیار کیا۔ لیکن جب تبلیغی ذمہ داری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاش سے آزاد ہو گئے۔ حصول معاش کے لیے آپ نے کچھ کیا نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ پر انعام ہوا کہ آپ کو حضرت خدیجہ کا مال ملا، اور تحف و تحائف ملے، اور غنیمت میں سے خمس ملا، باغ فدق ملا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو بہت ساری چیزوں سے آپ کے معاش کو آپ کو دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو معاشی فکر سے آزاد کر دیا گیا۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب انسان پر تبلیغی ذمہ داری آ جائے، جو انسان دین کی خدمت کر رہا ہو، اسلام کی نشر و اشاعت میں لگا ہو، اور تبلیغ دین و سنت کے حوالے سے وہ میدان میں کام کر رہا ہو، چاہے جس فیلڈ میں کام کرے، وہ امامت کی شکل میں ہو، تدریس کی شکل میں ہو، تبلیغ کی شکل میں ہو، اگر اس انسان کو معاش کی فکر سے آزاد نہ کیا جائے تو وہ پھر انسان کامل طور پر اپنے اس میدان میں وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے، وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں لوگ کہ اسلام کی تبلیغ ہو، اسلام کو پھیلایا جائے، سنیت کو پھیلایا جائے، دین اسلام کا خوب اشاعت ہو، تو اس کے لیے اس کے ذمہ داران کو جو اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں انہیں فکری معاش سے آزاد کرنا ہوگا، ورنہ حال یہ ہوگا کہ رحمتیں عام ہیں ہر کوہتر و مہتر کے لیے، رحمتیں عام ہیں ہر کوہتر و مہتر کے لیے، 150 دن کا مہینہ ہے تو صرف ٹیچر کے لیے، اور آ گیا دوران پڑھائی جو قرضہ کا خیال لیکچرر بھول گئے، ماضی و مستقبل و حال، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔